صلو علی الحبیب. تھوڑا قریب قریب آ جائے، یہ تھوڑا سائڈ پہ کر، قریب قریب آ جائے نا، تھوڑا دور ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے محبوب دان غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام درود پاک سے کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے معنی پہ کبھی غور کریں. اس کا مین کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مناظرہ رشیدیہ میں اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب کوئی یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو اس کا مطلب یہ آپ نے سمجھنا ہے. اگر یہ ذہن میں رکھیں گے تو زندگی بھر لطف آئے گا کہ حضور نبی کریم کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں درود پڑھنے والے سے. فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمہ فی الدنیا، کہ اے اللہ تو نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں عظمتیں عطا فرما. اور دنیا میں عظمتیں یہ دو طریقے سے ہوں گی، بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ. ایک آپ کا ذکر بلند ہو کے، اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو باقی رکھ کے. تو گویا کہ جو درود پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے یہ التجا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر اس دنیا میں بلند کر، اور حضور نبی کریم کی شریعت قیامت تک باقی رکھ کے آپ کو دنیا میں عظمتیں عطا فرما. اور وَعَظِّمْهُ فِي الْآخِرَةِ، اور دوسرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ آخرت میں بھی حضور نبی کریم کو عزتیں عطا فرما. آخرت میں کیسے عزتیں ہوں گی؟ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَتَضْعِيفِ أَجْرِ عَمَلِهِ. نبی کریم علیہ السلام کی امت کے حق میں شفاعت کو قبول کر کے، اور آپ کے عمل کے اجر کو ڈبل کر کے. یہ آخرت میں حضور نبی کریم کی تعظیم ہے، عزت ہے، رسپیکٹ ہے. تو گویا کہ درود پڑھنے والا وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری پریشانیاں ایک سائڈ پہ، میرے دکھ ایک سائڈ پہ، میری صحت ایک سائڈ پہ، مجھے جو بھی ٹینشنیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ. مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ ہمارے محبوب کو تو دنیا میں بھی عزتیں دے، آخرت میں بھی عزتیں دے. جب وہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس کی بھی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. اور نبی کریم بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ میرا امتی کیسا ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے لیکن یہ دن میں 100 مرتبہ میرے لیے دعا کر رہا ہے. حالانکہ حضور کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، لیکن ہمیں حاجت ہے، ہمیں ضرورت ہے. ایک بندہ 1000 مرتبہ ڈیلی درود پڑھے، 500 مرتبہ درود پڑھے، تو وہ 1000 مرتبہ 500 مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ دنیا میں بھی حضور نبی کریم کی عزتوں کو بلند کر، اور آخرت میں بھی عزتوں کو بلند کر، آخرت میں بھی عظمت عطا فرما. حالانکہ ہم کہیں یا نہ کہیں اللہ نے تو پہلی وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو اسی لیے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. الحمدللہ ہمارے ہاں اسی لیے دعوت اسلامی کا یہ معمول ہے، بیان درس کوئی بھی ہو اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت، اہمیت بتائی جاتی ہے.
تاکہ ذہن میں بات رہے، جس بات کا تکرار ہوتا ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ درود پاک پڑھنے والا یہ نبی کریم کا میلاد منا رہا ہوتا ہے۔ یہ میلاد منانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے بہت بڑا مجمع جمع ہو، جو درود کا عادی ہو وہ سب سے بڑا میلادی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اہل حق اہل سنت کی نشانی بتائی، وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رأفت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، نمک اگی صباحت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے حلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک غسل کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ کروڑوں درود، ان کے ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا، میلاد کا مقصد بیان کیا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے تم کو شاہد بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا، اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ شاہد بنا کے بھیجا، گواہ خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ میلاد کا مقصد ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اب جو مقصد میلاد، نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو رب بیان کرے گا، وہ اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ اللہ تو نے کیوں بھیجا نبی کریم کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے؟ تو اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر بھی ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں۔ حضور نبی کریم کے اس دنیا میں آنے کا اول مقصد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم پر ایمان لائیں، حضور نبی کریم کے رب پر ایمان لائیں۔ لہذا جو ایمان نہیں لے کے آتا، اس کا مطلب ہے وہ مقصد میلاد سے دور ہے، جیسے کافر ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، تو اب وہ جتنا مرضی ذکر رسول کرے قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان اول شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ دوسرا مقصد یہ ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم پر ایمان لے کے آنا ہے تو ایمان لانے کے بعد یا اللہ ہم نے کیا نماز پڑھنی ہے، مولا ہم نے زکوٰۃ لینی ہے، ایمان لے آئے اب ہم نے حج کرنا ہے، ایمان لے آئے
اب والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، ایمان لے آئے کہ اب رزق حلال کمائیں تو کافی ہوگا، ایمان لے آئے اب کیا چھوٹے کی رسپیکٹ کریں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں، چھوٹے پہ شفقت کریں، کیا یہ کافی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ایمان لانے کے بعد جو تم نے کام کرنا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کریم کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ کام آتا ہے۔ پتہ چلا ایمان لانے کے بعد دوسرا نمبر نماز کا بھی نہیں ہے، حالانکہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا مومن اور مسلم کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد دوسرا نمبر تعظیم رسول کا ہے، ایمان لانے کے بعد دوسرا نمبر توقیر رسول کا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یا اللہ ایمان بھی لے آئے، تیرے محبوب کی تعظیم بھی کی، رسپیکٹ بھی کی، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب میری عبادت کرنی ہے، اب صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ ترتیب دیکھیں آپ، یہ ترتیب کتنی پیاری ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا، آپ نے کئی جگہ پہ وضاحت کی کہ یہ ترتیب کتنی زبردست ہے، قرآن ہمیں کیا لیسن دے رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا اول مقصد ایمان، جب ہم ایمان لے آئے تو اس کے بعد تعظیم و توقیر، تیسرے نمبر پہ عبادت۔ اس سے یہ نقطہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اگر کسی کے دل میں رسول کریم کی رسپیکٹ نہیں ہے، رسول کریم کی تعظیم نہیں ہے، رسول کریم کی توقیر نہیں ہے، اب وہ لاکھ سجدے کرے، اب وہ لاکھ عبادتیں کرے، اب وہ زکاتیں دے دے کے تھک جائے، حج کر کر کے تھک جائے، سجدے کر کر کے تھک جائے، رب اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں وہ جی فلاں انگریز نے رسول کریم کی بڑی تعریف کی، فلاں ہندو نے، فلاں غیر مسلم نے نبی کریم کی بڑی تعریف کی، تو بھائی ان کا تعریف کرنا کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ پہلے ایمان لے کے آنا ہے۔ اگر کوئی رسول کریم کی تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، لیکن ایمان نہیں لے کے آتا تو اس کی تعریف کسی کام کی نہیں ہے، وہ تعریف کرنا اس کو کام نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ جو مسلمانوں نے نبی کریم کی تعریف کی انہی تعریفات کو پڑھنا چاہیے اور غیروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح بندہ ان کے قریب ہوتا ہے، پھر طرح طرح کے اس کے نظریات خراب ہوتے ہیں۔ تو اول شرط یہ ایمان ہے۔ اب ہمارا رسول کریم پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، یہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اس میں قوت ہوگی، اتنی زیادہ اللہ کی بھی تعظیم ہوگی، رسول کریم کی بھی تعظیم ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف آپ دیکھیں، احادیث طیبات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سبحان اللہ، حدیثیں پڑھتا جائے بندہ تو روتا جائے کہ ان صحابہ نے مقصد میلاد کو کیسے سمجھا، رسول کریم پہ جان نچھاور کرتے تھے، رسول کریم کی کیسی تعظیم کرتے کہ آج تک ایسی مثال نہیں ملتی جیسے صحابہ تعظیم کیا کرتے۔ بخاری شریف کی معروف حدیث ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو عروہ بن مسعود یہ آیا تھا دیکھنے کے لیے صحابہ کے حالات، نبی کریم علیہ السلام کے حالات، تو اس وقت اس نے جو دیکھا، بخاری شریف میں یہ پورا یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ اور ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ عروہ بن مسعود نے جو دیکھا یہ منظر کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو تعظیم، جو رسپیکٹ، جو توقیر صحابہ کر رہے ہیں، جا کے پھر اپنی قوم کو بتایا، اور قوم کو بتایا کہ ایسوں سے تم جنگ نہ کرنا جو اپنے محبوب کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اب وہ صحابہ تعظیم کیسے کیا کرتے تھے، توقیر کیسے کیا کرتے تھے؟ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ رسول کریم پر ایمان تو لے کے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد اب دوسرا کام رسول کریم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ اب آپ دیکھیں جو حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ عروہ بن مسعود نے یہ دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی اپنا لعاب دہن نیچے آپ کا تشریف لانے لگتا تو صحابہ میں سے کوئی ایک آگے بڑھتا، حضور نبی کریم کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا، ہاتھوں میں لے کے کیا کرتا، فدلک بها وجہہ وجلدہ،
لے کے اپنے چہرے پہ مال لیتا یا اپنے جسم میں مال لیتا. ایک تو یہ معاملہ دیکھا، اور دوسری بات یہ دیکھی وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی صحابی کو کوئی حکم دیتے تو وہ صحابی فوراً اس حکم کو پورا کرتا. تیسری بات یہ دیکھی وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. نبی کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا صحابہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. اور چوتھی بات یہ دیکھی کہ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ. نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تو صحابہ کی آوازیں حضور کی بارگاہ میں بالکل کم ہو جاتی، بالکل پست ہو جاتی. اور اس نے آخری بات یہ دیکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیا کیا کرتے تھے وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. حضور نبی کریم کو تیز نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، حضور نبی کریم کی رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ چیزیں دیکھ کے عروہ بن مسعود اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کے کہا واللہ واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی. کہا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے وفد لے کے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر و کسرا کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، لیکن اے میری قوم سنو واللہ واللہ ان اردت مالکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد عربی کی ابو بکر صدیق کرتے ہیں، عمر فاروق کرتے ہیں، عثمان غنی اور مولا علی کرتے ہیں، دیگر اصحاب کرتے ہیں. جب یہ معاملہ اس نے دیکھا کہ یہ کیسی رسول کریم کی تعظیم ہو رہی ہے، آپ ذرا تصور کریں 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے حکمران گزرے. ایسی مثال آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی کہ کوئی اپنا تھوک نکالے اور اس کے چاہنے والے آگے بڑھ کے اس کا تھوک اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے جسموں پہ مال لیں، اپنے چہروں پہ مال لیں. وہ وضو کرے اور اس کے وضو کے قطرے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسموں میں اپنے چہروں پہ مال لیں. ایسی تعظیم آپ کو آج تک اگر ملے گی تو وہ رسول عربی کی ملے گی، جو اصحاب کیا کرتے تھے، جو ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، جو دیگر اصحاب کیا کرتے تھے. پتا چلا صحابہ کے دل میں یہ باتیں تھی، ان کو پتا تھا جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی تعظیم یہ اول مقصد ہے. نماز بعد میں ہے، حج بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکوٰۃ بعد میں ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا جب بریلی سے بولے تو آپ تو کمال کرتے ہیں، آپ نے یہ فرمایا مومن وہ ہے، اب یہ سمجھے گا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے. نجدی تو مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے، بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی صدمہ یہ ارمان بڑے دل سے. کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے ارے دل سے. یہ مقصد میلاد، یہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے بات کہ رسول کریم کی تعظیم. یہ ہم میلاد منا رہے ہیں نا، یہ بتیاں کس کے لیے لگی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے لگی ہیں، رسول کریم کے لیے لگی، حضور کے میلاد. یہ تعظیم ہے. یہ ہم سب کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ رسول کریم کے لیے. یہ کیا ہے؟ تعظیم ہے، یہ توقیر ہے، یہ رسپیکٹ ہے. میلاد کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میلاد میں نبی کریم کی تعظیم ہوتی ہے، نبی کریم کی توقیر ہوتی ہے، اور یہ حضور کے آنے کا مقصد ہے. اگر یہ تعظیم نہ ہو، یہ توقیر نہ ہو تو پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو حضور کی محبت، حضور کی رسپیکٹ، حضور کا پیار یہ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے، یہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہی وجہ ہے امت کے اندر اجتماعی طور پہ عمل میں خرابی آ گئی. عمل میں خرابی، ہمارے اعمال تو بتانے کے قابل نہیں ہے. مسجد ویران ہیں، زکاتیں لوگ دیتے نہیں ہیں، حج فرض ہو جائے کرتے نہیں ہیں، بے حیائی اپنے عروج پر ہے.
کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی زنا کی طرف مائل ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ امت میں اجتماعی طور پہ عمل میں خرابی آئی، لیکن محبت رسول میں کمی نہیں آئی۔ آج بھی دلوں میں محبت رسول قائم ہے، الفت رسول قائم ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ بالخصوص ہم جو اہل سنت ہیں، ہمارا انداز، ہمارے سینوں میں محبت رسول ایک کوٹ کوٹ کے چھلک رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئے دن ہم محفل سجا کے رسول کریم کا ذکر کرتے ہیں، رسول کریم کی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کتاب الحدود میں امام بخاری نے نقل کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ محبت پہ ہے کہ محبت گناہ گار کو بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سب، میں بڑا گناہ گار ہوں، ہم کئی گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں رسول کریم سے محبت نہیں ہے۔ محبت ایک الگ چیز ہے۔ میں عرض کروں گا کہ محبت اطاعت پر ابھارتی ہے۔ محبت کس پر ابھارتی ہے؟ اطاعت پر۔ کتاب الحدود میں امام بخاری نے ایک حدیث پاک نقل کی۔ آپ لطف اٹھائیں گے یہ حدیث سن کے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور لقب اس کا حمار تھا۔ حمار کا معنی نہیں میں بتاؤں گا، لقب اس کا کیا تھا؟ حمار تھا۔ نام اس کا عبداللہ تھا۔ تو وہ اس کا کام کیا تھا؟ اب اس کا کام بڑا مزے کا تھا۔ کان یضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس کا ایک ہی کام تھا، وہ نبی کریم کو ہنسایا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ ہنسایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ کہکا لگانا یہ خلاف سنت ہے۔ ہنسنا کہ دانت ظاہر ہو جائے، اس کو ہنسنا کہتے ہیں۔ مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ بالکل دانت بھی ظاہر نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسا کام کیا کرتا تھا کہ حضور نبی کریم ہنس پڑتے تھے۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر یہ اسقلانی نے یہ لکھا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا؟ کوئی بھی چیز لا کے حضور کو یہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کو قبول کر لیتے۔ جب اس چیز کا مالک اس کے پاس آتا، وہ کہتا کہ مجھے پیسے دیجئے، تو وہ اس کو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں لے آتا اور عرض کرتا کہ یا رسول اللہ، اس کو پیسے دیجئے۔ آپ فرماتے تم نے تو مجھے گفٹ کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے گفٹ تو کیا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے بھی آپ نہیں دینے ہیں۔ تو حضور نبی کریم یہ سن کے اس کو پیسے بھی دے دیتے اور ہنس پڑتے، خوش ہو جاتے کہ یہ میرا کیسا صحابی ہے۔ اچھا، وہ ایک دو دفعہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ کانا یضحک، عربی گرامر کا اصول ہے کہ جب مضارع سے پہلے کانا آ جائے تو وہ استمرار کے لیے آتا ہے، کانٹینیوس کا معنی مسلسل، تسلسل کے لیے آتا ہے۔ کانا یضحک، وہ رسول کریم کو ہنسایا کرتا، تو اس کی یہ عادت بن چکی تھی۔ وہ ایسے کام کرتا، رسول کریم دیکھ کے ہنس پڑتے۔ اب یہ جو شخص یہ کام کیا کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے شراب پی لی۔ کیا پی لی؟ شراب۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، حضور نبی کریم نے شراب پینے کی وجہ سے اس کو کوڑے لگائے کہ ٹھیک ہے بھائی، تو ہنساتا ہے ہمیں اپنی جگہ پہ، لیکن شرعی حکم تو یہی ہے، تو نے شراب پی ہے، کوڑے تو لگیں گے۔ اچھا، کوڑے لگ گئے، وہ چلا گیا۔ پھر اس نے شراب پی لی، پھر اس کو لایا گیا تو فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، پھر اس کو کوڑے لگائے گئے۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر نے یہ لکھا کہ علامہ ابن عبد البر کا یہ قول نقل کیا شرح میں، یہ بات انہوں نے کہا 50 مرتبہ سے زیادہ اس نے شراب پی اور ہر دفعہ لایا گیا اور اس کو کوڑے لگائے گئے۔ اتنی دفعہ لایا جاتا، اس کو کوڑے لگائے جاتے، پھر شراب پیتا، پھر لایا جاتا، پھر کوڑے لگائے جاتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابی نے اس کو دیکھ کے یہ کہا، اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اے اللہ تو اس بندے پر لعنت کر، اتنی دفعہ یہ آیا، پھر اس کو کوڑے لگتے ہیں، پھر شراب پی کے آتا ہے، پھر کوڑے لگتے ہیں، پھر شراب پی کے آتا ہے، یہ باز ہی نہیں آتا۔ اللہم لعنہ، اللہ اس بندے پر لعنت کر۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا، اللہ اکبر، اب حضور نبی کریم کے الفاظ دیکھیں، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، لا تلعنوہ واللہ اما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا میرے صحابہ اس کو لعنتی نہ کہو، اس پہ لعنت نہ کرو،
اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس کا عمل کیا تھا, اس کا شرابی ہونا اپنی جگہ پر, اس کا بے عمل ہونا اپنی جگہ پر, حکم شرعی ہوا, اس کو کوڑے لگے تو گناہ بھی مٹ گئے, کوڑے لگنے سے گناہ بھی مٹ گئے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن اس کا عمل کیا تھا؟ کانا یدھک رسول اللہ, وہ رسول کریم کو ہنسایا کرتا تھا, رسول کریم کو خوش کیا کرتا تھا. پتا چلا نبی کریم کو ہنسانا, حضور نبی کریم کو خوش کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے, اگر کوئی شرابی بھی بن جائے تو رب اس کو اس عمل کی برکت سے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے, مرنے سے پہلے وہ توبہ کر کے رسول اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے. یہ تعظیم اگر ہو, رسپیکٹ اگر ہو, رسول کریم کا پیار ہو, رسول کریم کی الفت ہو, بندہ بہکتا نہیں ہے, بندہ گمراہ نہیں ہوتا, رائے حق سے دور نہیں ہوتا, وہ غدار نہیں بنتا. گناہگار ہو جاتا ہے, گناہ اس سے ہو جاتے ہیں, گناہگار ہونا اپنی جگہ پر ہے, غداری کی طرف نہیں جاتا, بے ادبی کی طرف نہیں جاتا. اس کا یہ خیال رہتا ہے کہ میرے محبوب راضی رہیں, میرے محبوب خوش رہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب آپ نے سننا ہے نبی کریم کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ چوری بھی کیا کرتا تھا, نماز بھی پڑھا کرتا تھا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑا عجیب شخص ہے, چوری بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس کو چھوڑ دو, نماز ایک دن اس کو چوری سے باز رکھے گی, چوری سے روک دے گی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اس شخص نے سچی توبہ کی, مرنے سے پہلے نماز کی برکت سے اللہ نے اس کو توبہ عطا فرمائی. اسی طرح یہ نماز کی برکت ہے تو رسول کریم کی برکت کیا ہوگی, رسول کریم کی محبت کی برکت کیا ہوگی, رسول کریم کی تعظیم کی برکت کیا ہوگی, رسول کریم کے میلاد کی برکت کیا ہوگی, رسول کریم کے آمد پہ بتیاں لگانا, جھنڈیاں لگانا, جلوس میں جانا, خوش ہو جانا, اس کی برکت کیا ہوگی. ارے کیا پتا جب نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو رسول کریم کی محبت ہو, ان کی رسپیکٹ ہو, ان کی تعظیم ہو, عارضی طور پہ بندہ گناہ کر بھی لے, رب کعبہ کی قسم مرنے سے پہلے رب اس کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. اس لیے کسی کی محبت کا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اے تو رہ گیا جناب, نماز سے کبھی پڑھے نہیں تو بڑا میلاد منانا ہے. سمجھ رہے ہیں بات ہے, اونج تے جناب ہے کم کرنا ہے تے ایتھے تینوں بڑی نبی دی محبت یاد آ گئی ہے, اج بڑا نبی دی محبت تے جھومنا پیا, مسجد تے کدی نظر نہیں آیا. میں نے کہا مسجد میں بھی اس کو نظر آنا چاہیے لیکن اس کو تانا نہ دو. سمجھ رہے ہیں بات میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس کو تانا نہ دو, اس کو دیکھو کہ اس کا عمل یہ کتنا اعلیٰ ہے, اور اس رب سے امید رکھو کہ رسول کریم کے صدقے اس عمل کی وجہ سے رب اس کو ایک دن ساری برائیوں سے نجات عطا فرما دے گا. ارے نماز اللہ کو محبوب ہے نا, محبوب ہے یا نہیں؟ تو نماز جب بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو جو رسول کریم سے محبت کرے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں رکے گا. تو رسول کریم اللہ کے محبوب نہیں ہے, سب سے بڑے محبوب تو رسول کریم ہے اللہ کے. اس لیے ہمیں یہ طرز, ہمارے امیر علیہ سنت بھی اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں. اس دفعہ بھی مدنی مذاکرے میں کسی نے سوال کیا نا, بعض لوگ کہتے ہیں بھی وہ میلاد مناتے ہو تم, نماز تو پڑھتے نہیں ہو, یہ کام تو کرتے نہیں ہو, تو پھر میلاد منانے کا کیا فائدہ. تو آپ نے اسی طرح کی وضاحت فرمائی اور سمجھایا کہ وہ ٹھیک ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ غلط کرتا ہے, نماز اس کو پڑھنی چاہیے. نماز رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے. کئی صحابہ کا یہ موقف تھا, جو نماز نہ پڑھے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان فرق یہ کیا ہے؟ نماز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. امام احمد بن حنبل کا یہی موقف ہے, لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر تو نہیں کرتا لیکن کبیرہ گناہ ہے. اس حدیث
کا مطلب یہ ہے اس نے کافروں جیسا عمل کیا. محدثین محققین بڑے بڑے فقہا کا یہ موقف تھا جو جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے, کافر. امام احمد بن حنبل بہت بڑے یہ فقیہ گزرے ہیں, ان کا یہ موقف. حضرت عمر فاروق کتنے بڑے صحابی ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں, ان کا یہ موقف ہے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ دار اسلام کے خارج, وہ مسلمان نہیں رہتا. نماز کی اتنی ویلیو ہے, نماز کی اتنی اہمیت ہے, نماز کی اتنی رسپیکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور رسول کریم کا میلاد منائے, وہ جھنڈیاں لگائے, وہ جھنڈے لگائے, رسول کریم کی آمد پہ خوش ہو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو تانا نہ دو, اس کی محبت دیکھو, اس کا عشق دیکھو, اس کا پیار دیکھو. رب اس چیز پہ قادر ہے, اس کی محبت دیکھ کے ایک دن اس کو ایسے عمل کی توفیق دے, نمازیں تو دوسری طرف وہ رب کی بارگاہ میں آ کے تہجد بھی ادا کرے. اچھا, ہر عمل کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, ہر عمل کی ایک اپنی ویلیو. تو نماز بھی ہم نے نہیں چھوڑنی, نماز بھی ہم نے اور میلاد بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. ہمارے شیخ طریقہ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نمازی پہلے ہیں اور نیازی بعد میں ہیں. نمازی ہی اسی لیے یہ میلاد شریف کا لنگر بھی نماز کے بعد رکھا ہے تاکہ یہ میسیج آئے کہ بھی نمازی پہلے ہیں اور نیازی بعد میں ہیں. پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر لنگر کھاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا بات. لیکن نبی کریم کی محبت, نبی کریم کی الفت میں آ کے کوئی میلاد منائے تو اس کو تانا بھی نہیں دینا. نہیں تو شیطان نے کیا کیا تھا, شیطان بہت بڑا نمازی تھا جناب, کتنا بڑا نمازی تھا, لیکن وہ کیوں مردود ہوا اللہ کی بارگاہ میں. اب قرآن کی اسٹڈی کریں, قرآن کا مطالعہ کریں. اس نے تو مطلب کہ علماء نے لکھا ہے چپے چپے پہ سجدے کیے, کئی ہزار سال رب کی عبادت کی, اللہ کا بڑا مقرب تھا, لیکن وہ مردود ہو گیا. وجہ کیا ہے, اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی تھی, نبی کی توقیر نہیں کی تھی, نبی کی رسپیکٹ نہیں کی تھی. تو نبی کی تعظیم, توقیر, میلاد منانا, حضور نبی کریم کی توصیف کرنا, حضور نبی کریم سے پیار کرنا, عشق کرنا, یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رب بندے کو سچی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. مرتے وقت تو ہو سکتا ہے جو میلاد منائے, آپ کو کیا پتا کہ یار آخری وقت اس کی کیا پوزیشن تھی. جب ابو لہب نے میلاد منایا رسول اللہ سمجھ کے نہیں, بخاری کی حدیث ہے, ابو لہب نے میلاد منایا تھا نا پکا کافر. سورہ لہب پوری نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اتنا پکا کافر کہ اس کے کفر پہ پوری ایک سورت نازل ہوئی, لیکن وہ رسول اللہ سمجھ کے میلاد نہیں مناتا, اپنا بھتیجا سمجھ کے مناتا ہے. تو رب اس کو قبر میں صلہ دیتا ہے. وہ اپنی انگلی کو جب چوستا ہے تو نبی کریم علیہ السلام جس انگلی سے اس نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے شہد نکلتا ہے, اس کو خوراک ملتی ہے. علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا وہ ابو لہب جو پکا کافر تھا اس نے رسول اللہ سمجھ کے میلاد نہیں منایا, وہ خوش ہوا تھا اپنے بھتیجے پہ, رب نے اس کے باوجود اس کو انعام عطا فرمایا. تو جو مومن رسول کریم کو اپنا محبوب, اپنا سرور, اپنا آقا, اپنا داتا, اپنا دلبر, اپنا سب کچھ سمجھ کے میلاد میں, رب اس کو کتنے انعامات عطا فرمائے گا. اس کو تو پھر کیا بات ہے اس کی, اللہ تو اس کو بڑے انعامات دے گا. تو محبت رسول دل میں ہونی چاہیے, عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے. عمل بھی, میں بار بار یہ دوبارہ بات کو دوران میری گفتگو کو نیگیٹو نہ لے لیں کہ بھئی عمل کی ضرورت نہیں ہے, نہ عمل تو ضرور ہے. عمل کے بغیر تو محبت کامل نہیں ہوتی. لیکن محبت کیسی ہے, حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ترمذی کی حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ اکبر, صحابی رسول نے, اس نے کہا واللہ انی لاحبک, کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول, اے میرے صحابی غور کر لو تم کیا کہہ رہے ہو, پیار نبھانا تو اوکھا ہے نا.
فرمایا انظر ماذا تقول، اس نے کہا واللہ انی لا احبک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں کرتا ہوں پیار۔ آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، دوسری دفعہ پھر کہا کیا میرے صحابی غور کر لو تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے پھر کہا کہ واللہ انی لا احبک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں پیار کرتا ہوں، ثلاث مرات، 3 دفعہ یہ کہا، اور حضور نبی کریم نے تینوں دفعہ فرمایا انظر ماذا تقول، اے میرے صحابی تم غور کر لو تم کیا رہے ہو۔ جب اس نے ہر دفعہ کہا نا میں کرتا ہوں پیار، میں کرتا ہوں پیار، تو نبی کریم نے پتہ کیا فرمایا، فَإِن كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، اللہ اکبر۔ اب یہ بات آپ سنیں، حضور نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر ٹینشنوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ، فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ کو چاہتا ہے، اس کی طرف مصیبتیں، ٹینشنیں اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ سیلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ اچھا حدیث میں ایک لفظ ہے میں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تجفافن، جس مقصد کے لیے میں نے حدیث سنائی، حدیث میں فرمایا کہ تجفافن فَإِن كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، اگر تم اس سے محبت کرتا ہے تو فقر کے لیے، مصیبت کے لیے، ٹینشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تجفافن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جنگ کرے تو جنگ کے دوران جنگی لباس پہن لے، گھوڑے کو بھی جنگی لباس پہنا دیا جائے اور انسان بھی جنگی لباس پہن لے، وہ لوہے کا ہوتا ہے، جب وہ جنگی لباس پہن لیتا ہے اب جتنے بھی تیر آئیں گے تو وہ جو جنگی لباس ہے اس کے جسم کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، وہ لوہے کے لباس پہ لگ کے نیچے گر جائیں گے، اس سے اس کے اندر ابیلٹی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ وہ دشمن کا کیا کر سکے، مقابلہ کر سکے۔ تجفافن کا یہ معنی ہے۔ تو فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے اندر پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ابیلٹی آ جائے گی، قوت آ جائے گی، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بہت لطف آیا کہ ڈپریشن کا نسخہ رسول کریم بتا رہے ہیں کہ پریشانیاں تمہیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ٹینشنیں آئیں گی، لیکن جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ اس کو جب بھی پریشانی آئے گی وہ طائف کا بازار یاد کر لے گا، اس کو جب بھی پریشانی آئے گی وہ رسول کریم کو یاد کرے گا، اس کو جب بھی بھوک ستائے گی وہ رسول کریم کی بھوک کو یاد کرے گا، اس کو جب بھی ٹینشن ہوگی وہ غزوہ خندق کو یاد کرے گا، وہ بدر کو یاد کرے گا، وہ احد کو یاد کرے گا، وہ حنین کو یاد کرے گا، وہ اپنے آقا کی جنگوں کو یاد کرے گا، صحابہ کی ادوار کو یاد کرے گا، ابو بکر صدیق کو یاد کرے گا، حضرت بلال کو جو سختیاں ہوئی، جو مصیبتیں انہوں نے جھیلی ان مصیبتوں کو یاد کرے گا، حضرت صہیب کو یاد کرے گا، نبی کریم علیہ السلام کے صحاب آپ کی زندگیوں کو یاد کرے گا۔ یہ جب یاد کرے گا اس کا ڈپریشن، اس کی پریشانی، اس کا دکھ، اس کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ وہ دیکھے گا میں جس آقا سے محبت کرتا ہوں وہ آقا تو فرماتے ہیں اس دین کے لیے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، تو میری پریشانی کس کھاتے میں ہے؟ اس کی وہ پریشانی کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ ڈپریشن کا حل ہے محبت رسول۔ کبھی بھی عاشق ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ آپ دنیا بھر کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، جو محبت رسول میں سلگتا ہے، محبت رسول میں روتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھوڑنا محبت رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اس کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، اس کو کیا پتہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی محبوب کی یاد میں ہے۔ میں آپ کو تاریخ کی طرف اگر لے جاؤں تو امام بصیری، شرف الدین بصیری، بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آپ کو کیسی پریشانی آئی، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، فالج ہو گیا، آدھا جسم ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ اب وہ ٹینشن میں نہیں آئے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ اپنے نبی کو یاد کیا، اپنے محبوب کو یاد کیا، اور حضور کی بارگاہ میں پورا ایک قصیدہ لکھا عظمت رسول، محبت رسول پہ۔ اور آپ نے کیا لکھا جب وہ قصیدہ لکھا نا، اور قصیدہ اگر آپ غور کریں اس میں کافی سارے اشعار ہیں، کافی سارے، چند اشعار میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ کی کیسے تعریف کی، کیسے حضور کی توصیف کی،
اور نبی کریم نے کیسے آپ پہ کرم فرمایا. آپ نے جب قصیدہ لکھا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ مولا میرے محبوب پر، اپنے حبیب پر تو ہمیشہ کے لیے درود بھیج جو ساری مخلوق سے بہتر ہیں. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کی تخلیق بھی سارے نبیوں سے فوقیت رکھتی ہے. حضور نبی کریم کے اخلاق بھی سارے نبیوں سے فوقیت رکھتے ہیں. حضور نبی کریم کے علم اور آپ کے جود و کرم کے برابر کوئی نبی بھی نہیں ہے. بلکہ فرماتے ہیں کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. جتنے بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں رسول کریم کی بارگاہ میں طلب کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں. کیا مانگنے والے ہیں؟ رسول کریم کے جود و کرم کے سمندر میں سے ایک چلو کا گھونٹ اور آپ کے بران رحمت میں سے ایک گھونٹ کو طلب کرنے والے ہیں. اور ان کی حالت یہ ہے وہ واقفون لدیہ عند حدہم وواقفون لدیہ عند حدہم من نقطۃ العلم او من شکلۃ الحکم. فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں اپنی شان و عظمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے حضور نبی کریم کی بارگاہ میں کشکول لیے کھڑے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے کتاب علم کے سامنے ایک نقطہ ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کتاب حکمت کے سامنے اعراب ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ صُورَتُهُ. نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کی ظاہری صورت، آپ کے ظاہری کمالات، آپ کے باطنی کمالات اللہ نے پورے کر دیے. فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثم استفاہ حبیبا بارئ النسم. اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنا کے چن لیا. فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حضور کا حسن یہ ہے جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. وکل آئین اتى الرسل الکرام بها فانما اتصلت من نورہ بہم. فرماتے ہیں جتنے بھی نبیوں کو معجزات ملے حضور کے نور کی وجہ سے ملے. حضور کے نور کا یہ فیضان ہے. فإنه فضل شمس هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام یہ فضیلت کے سورج ہیں، باقی سارے نبی ستارے ہیں. حضور نبی کریم سے فیضان لے کے اپنی امتوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خیر خلق اللہ کلہم. ہمارا علم تو یہ ہے، ہم رسول کریم کو بشر کہیں گے لیکن آپ ساری کائنات سے افضل ہیں، عام بشر نہیں ہیں، خاص بشر ہیں. جب ان کو پریشانی ہوئی، ان کو ٹینشن ہوئی، ان کو فالج ہوا، اپنے محبوب کو یاد کیا، رسول کریم کی توصیف میں، تکریم میں، رسپیکٹ میں، عزت میں پورا قصیدہ لکھا. مصطفیٰ مدینے سے آگے اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا، ان کا سارا فالج جاتا رہا. یہ محبت رسول کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ ہے. اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں. تو کبھی بھی ڈپریشن میں کوئی مصیبت ہے بھائی، اگر دل میں محبت ہے تو پھر ڈپریشن کس چیز کا؟ پھر رسول کریم کو یاد کریں. جب نبی کریم علیہ السلام کو یاد کریں گے، محبت رسول سینے میں ہوگی تو پھر پریشانیوں سے ہم دور رہیں گے، مصیبتوں سے ہم دور رہیں گے. تو آج ہم میلاد شریف کے اجتماع میں آئے ہیں، یہی میسج لے کے جائیں کہ تعظیم رسول، محبت رسول اپنے سینے میں بڑھانی ہے. اور یہ ذکر رسول سے بڑھے گی. کس سے بڑھے گی؟ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کی اپنی عادت کیجئے. تنہائیوں میں نعتیں سنیں. اعلیٰ فرماتے ہیں نعت سننے سے محبت رسول بڑھتی ہے. محبت رسول کیا ہے؟ اور آخری حدیث سناؤں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اب یہ میسج آپ نے لے کے جانا ہے. 3 چیزیں کیا ہے؟ سکھاؤ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا نبی کی محبت سکھاؤ. فرمایا میری محبت سکھاؤ. اللہ اکبر. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی، محبت سکھانے والی چیز ہے. محبت کس والی چیز ہے؟ اپنے بچوں کا محبت سکھا رہے ہیں، ان کو بٹھا کے بتاتے ہیں رسول کریم نے چاند کیسے توڑا تھا، سورج کیسے موڑا تھا، رسول کریم نے صحابہ کے بازوؤں کو لابے دان لگا کے کیسے شفا یاب کیا تھا، رسول کریم علیہ السلام کے کمالات کیا تھے، حضور کی انگلیوں سے کیسے پانی نکلا تھا. محبت رسول سکھاؤ. حضور نے فرمایا قرآن سے بھی پہلے، قرآن کا نمبر بعد میں، فرمایا حب النبی، پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ والد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی جو رسول کریم نے فرمایا نبی کی محبت. اور دوسرے نمبر میں فرمایا میرے اہل بیت کی بھی محبت سکھاؤ، میرے حسن و حسین کی محبت سکھاؤ، میرے علی اور فاطمہ کی محبت سکھاؤ، میرے ابو بکر اور عمر کی محبت سکھاؤ.
عثمان غنی اور مولا علی کی محبت سکھاؤ. کہیں کل کو یہ بڑا ہو کے بچہ صحابہ پہ اعتراض نہ کرے، کل کو بڑا ہو کے یہ نہ کہے کہ وہ جی کربلا میں تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید بھی شہزادہ تھا، امام حسین بھی، کسی کو برا بلا نہ کہو معاذ اللہ. تو فرمایا والد کی یہ 2 چیز، پہلے نبی کی محبت، پھر نبی کے نواسوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن سکھاؤ. کیا فرمایا؟ اب قرآن سکھانے کے لیے تو ماشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی سلسلہ ہے، 3 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی 2 کلاسیں ہوتی ہیں، دیگر مساجد میں بھی سلسلہ ہے. قرآن تو لازمی ہے، ابھی قرآن تو سکھانا ہے، لیکن محبت رسول سکھانے کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ محبت اہل بیت سکھانے کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ہم نے محبت رسول نہیں سکھائی. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ تم ان کو والدین کے حقوق نہ سکھاؤ، تم رسول کریم کی محبت سکھا دو. جن کی محبت سکھاؤ گے وہ خود بھی بتا دیں گے والدین کے حقوق کیا ہے. جب ان کی محبت آ گئی تو انہوں نے بتایا نہیں ہے ماں کے حقوق کیا ہیں، تو باپ کے حقوق کیا ہے، تو رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، تو چھوٹے کے کیا ہے، تو بڑے کے کیا ہے. سارے مسئلے تو ایک مسئلے سے حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے غور کرنا ہے، یہ میسج اس پہ غور کرنا ہے. اپنی اولاد کو محبت رسول ہم کیسے سکھائیں؟ اس کا ایک حل دعوت اسلامی. مدنی چینل ہے آپ کے گھروں میں، نہیں ہے مدنی چینل؟ کڈس مدنی چینل ہے. اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے مدنی چینل کے آگے، نعت پاک مصطفیٰ سنیں گی، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، نعتیں، مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ محبت. جیسے اب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن کی کلاس کے لیے اپنے بچوں کو پابند کرتے ہیں، چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، واپس لے کے بھی جاتے ہیں، اسی طرح ڈیلی اپنے بچوں کو پابند کریں کہ بیٹا 1 گھنٹہ تو یار چینل دیکھ لو. یہ محبت رسول کی کلاس ہے. قرآن کلاس تو مدرسے میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، محبت رسول کی کلاس دعوت اسلامی آپ کو مدنی چینل کے ذریعے سکھائے گی. نیت کرتے ہیں اس کی؟ کون کون نیت کر رہے؟ 1 گھنٹہ مدنی چینل انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا اجتماع یہاں پر بھی ہوتا ہے انگلش اور اردو اجتماع مدرسۃ المدینہ میں ہوتا ہے ندری روڈ پہ. وہاں پر بھی آپ ضرور شرکت کریں جو یہاں شرکت کرنا چاہیں. یہاں منگل کو ہوتا ہے، غالباً منگل کو ہوتا ہے مغرب 8 بجے، 8 مغرب، جب بھی مغرب ہو جائے مغرب کے بعد. اور وہاں پر پکا ٹائم 8 بجے کا ہے. تو خود بھی آئے، آپ اپنے بچوں کو بھی لا سکتے ہیں. تو یوں دعوت اسلامی کے ساتھ وہ بستہ رہیں. عاشقان رسول کی تحریک ہے انشاءاللہ. دعوت اسلامی میں محبت رسول بھی سکھائے گی، محبت اہل بیت بھی سکھائے گی، اور قرآن بھی سکھائے گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی آمد، سونے کی